صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ روانگی میں 4 باتیں بڑی اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، اور تقریباً 30-40 سال تک روانگی میں یہی باتیں کہی جاتی رہی، اور ہم لوگ بھی بولتے تھے، آپ لوگ بھی بولتے اور سنتے بھی ہوں گے۔ وہ کیا ہے کہ 4 چیزوں میں وقت زیادہ لگانا چاہیے۔ باقی چیزوں کا تذکرہ اگر نہ بھی ہو، جن چیزوں میں آدمی زیادہ وقت لگانا اگر اس پر قدرت پا لے گا تو پھر باقی وقت اس کا کنٹرول ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات بتاتے تھے کہ بھئی دعوت میں زیادہ وقت لگانا۔ دعوت میں اس وقت میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے جب ہم مقامی جو روزانہ کے رہبر ہوتے ہیں اس پر ہم ڈیپینڈ نہ ہو۔ جماعت کبھی بھی کہیں بھی اگر چلی جائے، جو مقامی رہبر رہتے تو ان کا اوسط بہت چھوٹا رہتا، بس ان کا کیا رہتا، فجر کی نماز کے بعد 2 گھر 3 گھر ملنے کے بعد واپس آ جانے کا ان کا معمول رہتا۔ اب عام طور پر جماعتیں کیا کرتی ہیں، بس وہ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھتی ہیں، وہ رہبر جا کے 2 گھر ملا لے کا تھا، بس وہ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمارا آج کا ملاقات کا کام کیا ہو گیا، پورا ہو گیا جی۔ تو مرکز کی طرف سے ہمارے کو آرڈر کیا ہے، ان ساتھیوں میں 2-4 ساتھی کو ذہن بنا کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے وقت فارغ کرانا، پھر ان کے حساب سے نہیں۔ مہاجر آدمی آرڈر کرنا، پہلے پرانے ساتھیوں کے پاس لے چل، 4 مہینے والوں کے پاس لے چل، علماء کے پاس لے چل، خواص کے پاس لے چل، یہ جس کو بولے گا اس کے پاس ان ملاقات کرانا۔ ایسے رہبروں کو اگر ہم تیار کر لیں گے اپنے اعتبار سے تو پھر کیا بات بن سکتی ہے کہ ہمارا 2.5 گھنٹے کا وقت دعوت میں خرچ ہو سکتا اور وہاں سے کوئی خیر وجود میں آ سکتا۔ میں جس وقت میں میرٹھ میں پڑھ رہا تھا، جب بھی گھر آتا تھا کوئی جماعت مرکز جا کے تیار کرا کے طے کرا کے نندیال کے لیے لاتا تھا۔ ایک جماعت ایسے طے ہو کے آئی تھی اور جس کے پرچے پر ہی نام لکھا ہوا تھا چابول، میاں جی عبد الرحمن صاحب تھے۔ میں کہا جی میں میرٹھ میں پڑھتا ہوں، میں گھر جا رہا ہوں تو ہمارے لیے ایک جماعت چاہیے تاکہ میں وہاں جماعت کے ساتھ رہ کے کام کر کے آؤں گا میں۔ تو ویسے تیرا گاؤں کون سا ہے؟ تو میں نے چابول کہا تو انہوں نے چابول وہ کے لکھ دیا۔ تو جماعت میوات کی تھی، تو میں نے کہا کہ بھی مرکز جائیں گے نندیال میں۔ ارے نہیں، ہمارے پرچے پر چابول لکھا ہوا، چابول جائے گی۔ میوات کی ہمیں سیدھا چابول لے گئی۔ اب نندیال میں چابول میں کیا بات کری جماعت، تو پہلی مجلس میں 1 چلے کے لیے چابول طے ہو گیا، ایک ہی مسجد جب، اور کتنا 30 سال پہلے کی بات ہے۔ نگر چابول طے ہوئی ہے اور 1 چلہ ہماری جماعت یہیں رہے گی۔ چاول والے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ کٹونیاں کا ٹائم ہے، یہ ٹائم پہ 40 دن جماعت کہاں رہے گی یہاں پر، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ جماعت سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہو گیا ان کو۔ وہ جماعت کے میرے سب میوات کے انہوں اڑ گئے تو ہو گیا، انہوں اڑ جاتے۔ اب نہیں، ہمیں چاول میں رہیں گے کہ نہیں یہ سمرک یہ ہے، وہ امیر صاحب وہ انہوں۔ پھر لاسٹ کو پھر ہمارے امیر محترم عبد الکریم صاحب بھی آئے، کریم بھائی ہمارے، آ کے بولے کہ نہیں، جیسا یہ گاؤں ہے اور اسی کے تحت میں ایک اور گاؤں ہے، بول کے بول کنٹ لگ بھیجی۔ بول کنٹ لگ بھیجے تو اچھا لو بھائی، یہاں تو کام کر دیں، یہاں تو ہمارے کو اجازت دے گا، تو اچھا لوگ ہوا۔ تو بول کنٹلے میں جانے کے بعد وہاں ان کو اتنا کام بھی معلوم نہیں تھا، سمجھ بھی نہیں تھی۔ میوات کے ایک ماسٹر صاحب تھے،
انہوں جس دن گئے اس دن ہی سب سے پہلے دعوت کری، اور دعوت میں کیا کری انہوں گئی کاٹ ڈالے. وہاں گئی کاٹ کو دعوت تو دور دور بھی خیال نہیں لوگوں کو. گئی کاٹ کو دعوت کرنا بول تو وہاں شادی میں بھی نہیں کاٹ لیتے، وہ زمانہ ویسا اس وقت کا. جی آدمیاں کھرانے گئی کاٹی کہتے بول تو اللہ اکبر، وہ کتنی بڑی جماعت ہے. یہ پورے جو ہے ہمارے نندیال ایریا میں ایک چرچا. ورنہ اگر بکرے کا 10 kg گوشت ڈالیے تو پوری شادی کو کھلانے والے آدمیاں کوٹریا میں ڈال کو، ایک شوروا بھی، ایک ہڈی نہیں تو ایک ڈلی دال کو، پوری شادی کو 10 کلو گوشت. وہ زمانے میں گئی کاٹی امیر صاحب میوات کی جماعت کے. اب وہ پورا گاؤں جو ہے ہنگامہ، اور جو ہندوؤں ریڈیاں سب جنہیں بلا کو مسجد میں کھانا، جو لوگ آ سکتے ہیں اس وقت میں. وہ لوگ کیا کرتے، خالی وہ گوشت کچھ کیا کرتے چاول میں ڈال کو، دیکھیں تو یو پی کی بریانی اجلی ہوتی ہے، چاول میں دال ڈالتے ہیں. اب وہ بڑا ٹیسٹ آیا لوگوں کو، ہمارے بہت اچھا لگا. اب کھانے کے بعد انہوں کیا تشکیل کرے نہیں، یہ گاؤں میں ہمیں جب تک رہتی ہمارے کو کون ساتھ دیتے، ہمارے ساتھ ہی چلنا. تو اچھا باہر گھوم جانا نہیں. ہم ایک دو آدمی اٹھ کو کیا بولیں، نہیں ہمارے کو بیلا ہیں بھینسا ہیں، نہیں بیلا بھینسا کو چھٹی دیتی ہے ہمیں. ایسا امیر صاحب جو ہے 6 آدمی اس مجلس میں، یہ گئی کی دعوت میں 6 آدمی کو ریڈی کر، یہ گئی کی دعوت میں خالی رہبری کے واسطے، خالی رہبری کے واسطے. دن میں کام کر لینے چھٹی ان کو، رہبری کے واسطے 6 آدمی کو ریڈی کر کو تقریباً 16-17 دن وہاں پر کام کر کو 2 جماعتیں چھلے کی لے کو پھر نندیال مرکز کو آئے تھے. 15-16 دن میں وہ زمانے میں بوئل کنٹلا سے. اور آج بھی جو لوگ وہاں پر وقت لگائے ہوئے جو ذمہ دار قسم کے ہیں وہ اس زمانے کے وقت لگائے ہوئے لوگ ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نندیال میں قریش حلقہ علاقے میں کام کرے. پھر اس کے بعد لاسٹ میں اب مجھے واپس بھی جانا تھا، کیونکہ 10 دن تو چاول میں شروع میں کام کرے تھے، 15-20 دن ادھر ہو گئے تھے. پھر ایک 5-6 دن یہاں کر کے لاسٹ میں 5-6 دن بیتم چلنا کام کرنا اور کو وہاں سے جا کے ادھر سے گاڑی میں بیٹھ کو جانے کا تھا. اور اس وقت میں پی وی نرسمہ راؤ کی لنک ایکسپریس تھی نندیال ٹو نظام الدین، وہی اس گاڑی کو ریزرویشن کرا کے اور بیتم چلنا میں وقت لگانے کے لیے گئے تھے. چاول والے پھر جماعت کی کارگزاری سن کے اب لاسٹ ہمارے گاؤں کا بول تو امیر صاحب کیا بولے نہیں آتے، اب ہم تو ہم بھیج ڈالے، اب ہم نہیں آتے تمہاری طرف. یہ ایک بار ہمارا منہ پلٹ گیا، اب دوبارہ ادھر کو نہیں پلٹتا. جی پرانی مسجد تھی جامع مسجد ہو تو الحمدللہ ہمارے پرانے امیر صاحب سلام امیر صاحب اور اسی طریقے سے اور 2-4 گاؤں کے بڑے میاں رشید بھائی، انہوں سب آگے درخواست کرے تھے چاول کو پھر آ جاؤ. ایسا بولے تو کیا بولے، کیا یہ تو کھیل ہے، تم آ بولے جب آنا، جا بولے تب جانا. تو ہم تو دلی مرکز سے آئے ہیں، ہم بھیجے تھے، تم آئے تھے، تم رکھ لیے نہیں، اب ہم دوسری جگہ کام کریں گے. تو بیدم چلے میں بھی ماشاءاللہ اور کام ہوا 5-6 دن میں. اور وہاں سے بھی ایک جماعت لے کے پھر دلی لے گئے تھے، اس دلی لے گئے تھے. تو اس جماعت کے امیر صاحب کا کمال صرف یہ تھا، رہبروں کو مٹھی میں رکھتے تھے، پورے محلے والوں کو اپنا ترک کر دو. وہ جو رہبر تمہارے ساتھ رہیں گے 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ آپ ان کے ساتھ چل پھر کے کیا کر سکتی، ملاقات کر سکتی. اگر تم ان کے تابع ہو کر رہے تو پھر دعوت میں وقت نہیں لگے گا. اب ہمیں خالی کیا کر لینا پڑتا، عمومی گشت کر لینا پڑتا اور پھر بیان کر لینا پڑتا. بس صبح میں 2 گھر ملاقات اور پھر اپنا عمومی گشت. اب وہ وقت جماعت ہوتی کی چاہتے. مولانا صاحب فرماتے ہیں اگر جو جماعت خالی اگر اتنا کام کر دے تو وہ مردہ جماعت ہے. وہ کیا ہے؟ مردہ جماعت. اگر زندہ جماعت کیا ہے کہ رہبر ہو یا نہ ہو، ساتھیوں کو لے کر کہ محلے کو خود لیڈ کرے، مہاجر اپنا حکم خود لے کر آتا ہے.
مہاجر اپنا حکم خود لے کر آتا ہے، اور مہاجر کے حکم پر مقامی لوگ انصار لوگ چلنا. انصار لوگ جو کہیں گے ویسا نہیں. انصار لوگ کیا کہیں گے؟ خالی خالی وہ مسجد میں گش ہے، 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 چلے جاؤ. اور ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ ابھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے اپنے گش جی. لیکن ہماری دعوت سو جا رہی ہے. عمومی گش میں ایک بھی آدمی نیا نہیں رہے گا. وہی لوگ رہیں گے جو تقریباً 5-6 سال سے عمومی گش میں بیٹھ رہے ہیں. ہماری جماعت اب انہی کے حوالے ہو جائے گی. نئے لوگوں سے کب ملیں گے، کب بات کریں گے؟ اگر ہماری پوری جماعت اگر عمومی گش کے حوالے ہو جائے گی تو پھر نئے لوگوں سے، محلے میں پرانے لوگوں سے، اس محلے کے علماء سے، اس محلے کے صلحاء سے ہم کب ملاقات کریں گے؟ اس لیے میرے عزیزو کہ ہم اپنی جماعت کے 3 ساتھی کو عمومی گش کے لیے چھوڑنا. اپنی جماعت کے کتنے ساتھی کو؟ 3 ساتھی کو عمومی گش کے لیے طے کر کے وہی ساتھی خدمت بھی کر لیں گے اور وہی ساتھی عمومی گش بھی کر لیں گے. اور باقی جو جماعت ہے نا، وہ اپنے رہبروں کے ساتھ صبح اور شام کی 1.5 گھنٹہ کے لیے، 2 گھنٹہ کے لیے طے ہو جائے. کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی محلے میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی پرانے کے پاس، کبھی بیرون والوں کے پاس، کبھی مستورات والوں کے پاس. یہ جو ہے ہمارا وقت دعوت میں صرف ہو. روانگی کے آداب میں پہلی بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ کی، اور وہ کیا ہے؟ دعوت میں زیادہ وقت لگانا. دعوت میں زیادہ وقت کب لگتا؟ جب رہبر ہمارا ہو اور جماعت کے حساب سے لوگ ملاقات کریں. اگر ہم ان کے تابع ہو جائیں گے تو پھر مشکل ہے. جیسے ہم یوگانڈا میں بھی تھے، ہمارے ساتھ جو رہبر تھے، ہم کبھی اس کے تابع نہیں ہوئے. ہم خود طے کر لے کے، لوگوں کو گواہ معلوم کر لے کے، ہم خود گاڑی کر لے کے چلے جاتے تھے. ہم خود گاڑی کر لے کے چلے جاتے تھے. بیرون میں بھی ایسے ہی کام ہوتا ہے. اب اندرون میں تو ہمارے کو رہبر بہت سارے ملیں گے. اندرون میں تو ہمارے کو بہت سارے لوگ ملیں گے جی. اور اسی طرح سے تو جس وقت میں ہم موریتانیہ میں تھے دوسرے سال کے موقع پر، تو ایک تو دوسرے سال کی جماعت تھی، تیسرا اس علاقے کے پورے علماء سے ملاقات کرنا تھا. اور وہ لوگ ہمارے ایسی جگہ پر رکھتے تھے، اب جیسے کہ یہ نندیال ہے تو اب ہمارا سامبار ٹیکا آتا نہیں، جہاں 4 گھر، جہاں 5 گھر، جہاں 3 گھر، ایسے علاقوں میں ہماری جماعت کو رکھتے تھے. ایسے علاقوں میں وہاں کام کی ضرورت ہے، تم وہاں کام کرو گے. ان کے رخ کے حساب سے ہمیں کام کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذہنیت ذرا الگ تھی نا. تو ہم قیام وہیں کرتے تھے، وہی گاؤں سے ہم رہبر لیتے تھے. وہی گاؤں سے کیا کرتے تھے؟ جو طے کرنے والے ہیں نا، وہی گاؤں والے رہبر کو لے کے، جو طے کرنے والے بڑے ذمہ دار ہیں، ان کے گھر پہنچتے تھے. تو اس کو ذہن بناتے کہ بھئی دیکھو جماعت ہمارے یہاں آئی ہے اور ان سے ملنا ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، تم اپنی طور سے لے جا کے ملاؤ. تو ان کو بھی بڑا شوق ہوتا تھا، ایک تو اپنے ذمہ دار سے بھی ملیں گے، اور دوسرا وہ لوگ ہمیں شاباشی بھی دیں گے. لیکن اندر کی بات وہ نہیں جاتی نہیں. ہمارے سامنے وہ اکرام کرتے، محبت کا معاملہ کرتے. ہمارے جناب بیچ کو اس کو ڈانٹتے، جو کون بولے لانے کے لیے کیا؟ تو وہ بیچارہ تک کبھی کہوں گا نہیں حضرت، وہ لوگ ہم بھی سوچے تھے ملنا ان کو، میں بھی آپ خوش ہوئے تھے بول کے لے کر آئے. میں نے کبھی کس کے پاس لے گیا تھا تو وہ نام گنا تھا. صبح سے جو پھرے تھے 2-3 گھنٹے سے، فلاں مولوی صاحب کے پاس، فلاں مولوی صاحب کے پاس، فلاں قاضی صاحب کے پاس. تو وہ سر پکڑ کے بولتا، وہ گاؤں میں رہ کے بھی یہ تو پھرتی ہی نا، وہ گاؤں میں رہ کو بھی یہ تو پھرتی ہی نا. پورے موریتانیہ میں 4 علماء تھے جو کام سے منسلک تھے، ان کی ذہنیت الگ تھی. اور ہم ایسے 6 کھیڑے گاؤں میں، چھوٹے گاؤں میں رہ کے
600 उलमा का मजमा तैयार करे थे, उलमा की जोड़ में। ऐसा पलट गई थी। वो 4 लोगों को, ये 600 उलमा जब आके और एक प्लेटफार्म पर बैठे तो बोले कि हाँ माशाअल्लाह, हज़रत जी मौलाना साहब के लिए तहनीत का और जो है कि इसका वो पर्चा दिए थे। हमारी खानका को भी भेजा था, मैं वो फ़ोटो फ्रेम करा के रखे थे बच्चे हमारे, जो हज़रत जी के लोगों ने जो ख़त लिखा था, जो तहनीत लिखी थी उन्होंने कि ऐसे ऐसी जमात आपने भेजी, हमारे मुल्क के उलमा को एक जगह पर बिठा दिया, और ये वाकई साहबा जैसे मेहनत करने वाली जमात है। ये करके दिल्ली मरकज़ को वो उस मुल्क के उलमा भेजे। मेरे अजीज़ों, जब दावत में वक्त लगता है ना, हमारी आँखों से हम वो चीज़ें देख सकते हैं। और उसकी ज़िंदा मिसाल जो है, उसकी ज़िंदा मिसाल सूडान है, हबशा है, मिस्र है, मोरितानिया है, माली है, मराकश है। ये सब सहाबा दावत के लिए गए सो इलाके हैं, लेकिन अल्लाह ने ये चंद लोगों की वजह से उस मुल्क की ज़बान को अरबी बना दिया। दाई कितना कुछ बदल सकता है, ये उसकी ज़िंदा मिसाल है। दाई कितना कुछ बदल सकता है, ये उसकी ज़िंदा मिसाल है। सहाबा इकराम मुख्तसर लोग पहुँचे और उस पूरे मुल्क में 1400 साल हो गए, कौन सी ज़बान चल रही है? अरबी ज़बान चल रही है, जो सहाबा की ज़बान है, और वो ज़बान उन मुल्कों में चल रही है। ये सहाबा की दावत का असर था। इसलिए मेरे अजीज़ों, दावत के अंदर जो 4 कामों में ज़्यादा वक्त लगाना, हम समझते कि भी ये पुरानी बात है, नहीं, ये कब को भी पुरानी नहीं होने वाली बात है। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले, दावत में ही ज़्यादा वक्त लगाना, और दावत में ज़्यादा वक्त लगाने के लिए रहबर अपने काबू के तैयार कर ले। अगर ख़ुद महल्ले को जानता हो, ख़ुद रहबर बनकर निकलना। किसी महल्ले में अगर रहबरी के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है, तो हम खुद जाके सलाम करके पहुँचें। जैसा प्लेनों में और जैसे ट्रेनों में, जैसे पानी के जहाज़ों में बग़ैर रहबर के काम करते, इसी तरीके से हर महल्ला और गाँव में बग़ैर रहबरी के काम करते। तो करोगे इंशाअल्लाह। भाई आप लोगों को तो माशाअल्लाह हर जगह रहबर मिल जाएंगे। बस ये है कि आपको अपना वक्त फारिग करने की ज़रूरत है। कम से कम सुबह में 2 घंटा और शाम में 2 घंटा, असर से लेकर ईशान के बाद तक। जी, असर से लेकर ईशान के बाद 3 साथी उमूमी गश्त के लिए रहेंगे, और बाकी सब साथी मुलाकातों पर मामूर रहेंगे अपने अपने रहबरों के साथ। एक एक वक्त में एक एक नौयत से मिलना। मस्तूरात जमात इस महल्ले में किस किस से मिलना, बैरून जमात इस महल्ले में, इस गांव में किस किस से मिलना, और इसी तरीके से 4 महीने की दूसरे ट्रिप की जमात किस किस से मिलना, 4 महीने पहले बार की जमात किस किस से मिलना। एक एक वक्त में एक एक नौयत की मेहनत लोगों पर डाल के, और हम लोग लोगों में मेहनत करें। फजर से पहले से लेकर, अगर किसी दूसरी मस्जिद में जाकर पढ़े या उसी मस्जिद में, फजर से लेकर 2 घंटे, फजर से लेकर 2 घंटे, नाश्ते के टाइम को वापस। सुबह फजर के बाद जिससे निकल गए, ये 6:30 बजे, जी, मशवरे के बाद 6:30 बजे, 7:30, 8:30, 9 बजे तक मस्जिद में आ सकते, 9 बजे तक मस्जिद में। और असर को जो है मस्जिद से अगर निकल गए तो मुलाकात करते करते, अगर उसी महल्ले में है तो मगरिब उसी में पढ़ना, नहीं बोले तो मगरिब दूसरी जगह भी पढ़ना। और ईशा के बाद, मगरिब के बाद मुलाकात, असर के बाद मुलाकात, 2-2.5 घंटे हो जाते। ईशा की नमाज़ पढ़ के और पूरी कारगुजारी लेके फिर पहुंचना। कारगुजारी ईशा के बाद रख लेना, कारगुजारी ईशा के बाद सोने से पहले कारगुजारी रख लेके और अपना दुआ कर लेके सो। कौन कितने मुलाकात करे क्या नहीं। और उस महल्ले के लोगों में ये तश्कीलें हैं, ये कापी में अलग से जमा भी करते रहे। फिर सुबह को जो मशवरा होता, उसमें आज किन लोगों पर मुलाकात करना वो तय कर लेना। ईशा के बाद कारगुजारी, और ये जो है दावत में ज़्यादा वक्त लगता।
اس ترتیب سے ہمارا وقت زیادہ لگے گا. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. ہاں دوسری بات ماشاءاللہ تعلیم میں زیادہ وقت لگا. اجتماعی تعلیم جو رہتی ہے ہماری اجتماعی تعلیم کے اندر بھی ہم لوگ گشت کرتے ہیں. جیسے ہم صبح شام لوگوں کو سناتے تو پھر صبح اور شام مشورے کے بعد جی ہمیں تعلیم میں بھی وقت لگا. 2 وقت میں سونے کا معمول نہیں رکھنا جماعت میں. جیسے یو پی میں ہر جگہ ہر اسٹیٹ میں جو ہے سونے کا مزاج ایک ہی رہتا ہے. وہ جماعتیں جب ادھر آتی ہیں تو بھی وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں. جی عام طور پر کیسا ہونا چاہیے؟ ظہر سے پہلے فجر کے بعد جیسے معمولات شروع ہوتے 9 بجے تک ملاقات ناشتہ ہو جاتا اور 9 بجے تک ملاقات ہو جاتے اور 9 بجے کے بعد 9:30 تک ناشتہ ہو جاتا. 9:30 سے 10 تک مشورہ ہو جاتا اور 10 سے لے کر 11:30 تک تعلیم کر لیں. 11:30 میں آرام کر لیں. 1.5 گھنٹہ 10:30 11:30 سے 1 بجے تک. اگر نہیں جلدی بول کے سمجھتے تو 11 بجے چھٹی کر لینا. 11 سے 1 تک آرام کر لینا. اور پھر ظہر کی نماز ہوتی نا ظہر کی نماز کے بعد مستورات کے عنوان سے ملاقات کرنا. ظہر کی نماز کے بعد مقامی لوگ ملے تو مستورات کے عنوان سے, نہیں بولے تو ظہر کی نماز کے بعد کھانے کے آداب سونے کے آداب بولنے کے ظہر کے بعد کھانا کھا لینا. کھانا کھانے کے بعد پھر اپنی تعلیم. ہم صبح ناشتے کے وقت میں بھی سو گئے اور پھر دوپہر میں بھی سو گئے بول تو تعلیم کا بڑا نقصان ہوتا. تھوڑا کنٹرول کر لینا. یا تو فجر ظہر سے پہلے سونے کا رکھ لینا یا تو ظہر کے بعد کا رکھ لینا. ایک ہی وقت میں سونے کا رکھ لینا. اگر کوئی بیمار ہے اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو اس کی بات الگ ہے, ورنہ باقی تو 24 گھنٹے میں ایک تو رات کو سونا اور ایک دن میں سونا اور دن کا جو وقت ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا رکھ لیں اور باقی کا وقت جو ہے کہ 4 گھنٹہ مکمل جو ہے تعلیم میں وقت لگا. تعلیم کے وقت میں اور ملاقاتیں بھی کرنا. تعلیم میں 4 گھنٹے کی تعلیم میں 1 گھنٹہ جو ہے تجوید اور قرآن سیکھنے سکھانے رکھ لینا اور 1 گھنٹہ آداب اور مسائل کے لیے رکھ لینا. آداب اور مسائل. فرماتے ہیں اس وقت میں حضرت جی اگر جس جماعت میں علماء نہ ہو, تم جس محلے میں ہے جس علاقے میں ہے, تم ٹائم لے کر اس علاقے کے مفتیان اکرام کو اس علاقے کے علماء کو ٹائم دے کر اپنے پاس بلا کے 1 گھنٹہ بٹھا کے اور ضروری مسائل پوچھ کے معلوم کرو. اب آپ کی تو جماعت میں ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں, بہت سارے مسائل جو ہے آپ جو ہے ساری چیزیں نکل سکتے ہیں. بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہوتے ہیں, تیسری رکعت میں کیا پڑھنا معلوم نہیں رہتا. بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے رہتے ہیں, سجدہ سہو کے مسائل ہمارے کو اندھادھند معلوم رہتے ہیں. تو اس طرح کے ہر جو مسئلے رہتے ہمیں کیا کرنا, یہ تعلیم کے اندر ہی چیز لینے کی چیز ہے. 1 گھنٹہ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے, 1 گھنٹہ مسئلے مسائل کے لیے, اور جو 2 گھنٹہ بچتے اور وہ 2 گھنٹے میں تعلیم کی کتابیں بدل کر پڑھنا. یہ 4 گھنٹے کی تعلیم. یہ 4 گھنٹے کی تعلیم سے ہمارا ذہن بنے گا, ہمارے اندر سننے کی استعداد ہوگی. جب ہم سنیں گے تو دوسروں کو سنا سکیں گے. جو بات ہم تعلیم میں سنیں وہی بات ہمیں دعوت میں چلانا. جس دن جو بات ہمیں تعلیم میں سنی وہی بات کہاں چلانا, دعوت میں چلانا. یہ صحابہ کی عادت تھی. صحابہ جس دن جو بات سنتے فوراً باہر جا کے وہی بات کرتے. لیکن حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ, حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ, یہی چیز ہم دعوت کے ساتھیوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے کہ تعلیم کا نور لے کر لوگوں میں بانٹنا شروع کریں. ہم مسجد میں تعلیم سنی اور باہر جائیں گے تو دوسرا اپنا پرانا بیان کرتے. ہم یہاں تعلیم سنتی تو تعلیم سن کو باہر جانے کے بعد
تعلیم میں سنو سے ایک بھی بات نہیں بولتے. ہاں کون سی بات کرتے, کون سی کی وہی پرانی والی بات ہی کر. یہ اچھے دائی کی علامت نہیں ہے, پکے اور سچے دائی کی علامت نہیں ہے. تعلیم میں جو بات سنی, اگر ان باتوں میں سے 10 باتیں اگر سنی, ایک بات تو بھی اس دن کے مذاکرے میں رہنا. سب سے بڑی بات دیکھو, صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین ایسا آپس میں بولنے سو باتاں حدیثہ من کو ہمارے کنے ایسا. اگر ہمارے سر کا صحابہ اکرام یہ کچھ بات کو اگر پکڑ لے کر رہتے تو یہ تے حدیثہ ہمارے پاس نہ رہتے. جو صحابی جس وقت میں جو بات سنی اور اس بات کو امت میں چلا دانا. بیویاں 4 دیواری میں سنے سو باتاں امت میں چلے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 2000 سے زیادہ روایتیں, 2200 سے زیادہ روایتیں. کس سے؟ اماں جان عائشہ صدیقہ. کہاں بات کرے سو؟ 4 دیواری میں. ہمیں 1.5 گھنٹے کی تعلیم سن کے ایک بات بھی اس دن ہم زبان سے باہر نہیں نکالتے. کیا دائی ہیں ہم لوگ. دعوت ریفریش کب ہوتی ہے؟ جس دن جو بات سنی وہی بات چلانا. ہمیں وہ بات چلے نہیں سر کا, وہی پرانی والی بات کب کی سنے سو, کب کی یاد رہے سو, وہی بات چلاتے ہیں. تو پھر تعلیم کس لیے ہے؟ تعلیم کس لیے ہے میرے عزیزو؟ تعلیم جس دن جو بات سنتی اس دن کے گش میں, اس دن کے ملاقات میں, اس دن کے خصوصی ملاقات میں وہ باتیں چلنا, وہ بات تمہارے کنے کھڑتی. جب تمہاری تعلیم پکی بنتی, نہیں بولے تو خالی منڈی جھکا کے سن لیتے تو کیا. تمہاری تعلیم پکی کب بنتی ہے؟ ارے مجھے آج شام کو سنانے کا ہے, بولے کو سنے تو تمہاری تعلیم پکی بنتی. اب سنانا نہیں, کیا نہیں, اس میں سے اثر نہیں لے سکتا. تو ماشاءاللہ کہ یہ ایسی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں جس کو سمجھ سکتے. نئے لوگوں کو ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہوئے ان کے دماغ میں نہیں آتا. آپ لوگ بات کو قبول کرنے والے, بات کو چلانے والے لوگ ہیں. جیسے آپ تعلیم میں بات سنتے, تم کوشش کرو آج سنے سو باتاں میں کتنے باتاں میں چلیں. آج 1 کرو, سما 2 کرو, پرسوں 3 کرو, پھر 4 کرو, 6 کرو, 10 کرو, پھر پوری تعلیم کو چلاؤ. پوری تعلیم لوگوں میں جاتی. تمہیں پوری تعلیم سنی, ان کو کہے گی پوری زندگی ایک ہی بولتے ہیں, اس کا دل کیسا نرم ہوتا. اب تمہیں 4 گھنٹے یہاں سنی تو بھائی اس کو جا کو کیا سناتی ہیں؟ ایک ہی سناتی ہیں. گئے برس بھی وہی سنی, اوپری برس بھی وہی سنی, اس سے اوپر برس بھی وہی سنی. اس کو 90 بات کیسے معلوم ہوتی ہے؟ 1.5 گھنٹے کی تعلیم کا کچھ حصہ لوگوں میں بانٹنا شروع کرو. ایک دن وہ لے گا, ایک دن یہ لے گا, یہ بات یہ لے گا, ایک بات یہ لے گا. کسی نہ کسی کے دماغ میں رہتی ہے. میں میری زندگی میں سب سے پہلے پلسرات جو لفظ سناؤں یہ ایک متکلم کی زبان سے سناؤں. ہمارے چاول میں کھموں والے بل کو ہے نہیں, چاول کو کھموں والے بوڑھا بوڑھی. ہاں, ہمارے عمران مولانا کے نانا نانی جی, ان کا بیٹا ہے دستگیر بول کے, اور وہ چاول چھوڑ کے بیتم چلے میں جو اس کا قیام ہے دستگیر بول کے جی. میرے 10 کلاس کے شروع میں تو وہ بچہ اس وقت میں نمازی بھی تھا اور بہت زیادہ مطلب گش وغیرہ میں بھی چلتا ہے. جب وہ متکلم بن کے جب ہمارے گھر آیا تو ارے بلا کے لائے, ارے تیرا کلاس میٹ ہے رہے انہوں, دیکھ متکلم بن کو کام کرتا ہے, تیرے کو کیا آتا نہیں, تو نماز کو بھی آتا نہیں بیٹا. ان کو ہمارے بڑے بھائی غلام حسین صاحب بلا کو میرے کو اندر سے ملاقات کریں. وہ بچہ میرے سے ملاقات کر کو پلسرات کے بارے میں بتایا. سب سے پہلے میرے کان میں لفظ پلسرات جو اس کی جو تشریح میں سنا وہ اس متکلم سے سنا. آج کو بھی میرے ہاتھ آنکھ کے کاٹے جو ہے نا بالا سٹینڈ ہوئے تھے اس بات کے سنا. یہ اتنا تعجب ہوا میرے کو, 1500 سال کا رستہ کرتے.
500 سال ایسا ہے کہتے 500 سال ایسا ہے کہتے 500 سال ایسا ہے کہتے نماز نہیں پڑھے تو کٹکو گرتی کہتے ہے بچی دیکھو اس بات کی کیفیت سے بات اس بات کی کیفیت میری طبیعت پر آج پر تقریباً 40 سال ہو گئے اس بات جی رومٹے ایسے کھڑے ہو رہے تھے جس وقت میں وہ سنا رہا تھا نہ کٹ کو پڑ جاتی کہتے اس وقت میں اتنا تاثر تقریباً 3 دن میرے کو بخار سر کا ہوا تھا اللہ کٹ کو پڑے تو کیسا وہ زمانہ کیسا انگلی کٹے تو بھی کیا کی بڑا ہو گیا آپ سے آپریشن کرنا کیا کہ ان کو ڈرتے تھے گھاس کو جا کے انگلی کٹی تو بھی بیچ میں گھاس چھوڑ ڈال کو آ جاتے تھے پیسے زمانے تھے اس کو گشم متکلم بن کے سب سے پہلے پلسرات لفظ سنا جب آدمی 90 بات تعلیم میں سنتے جا کے وہاں بولتا نیا آدمی تاثر لیتا یوگانڈا کی جماعت کے وقت میں کیا بولے تھے مولانا سعد صاحب کارگزاری فوراً سنانا لوگ اس کے اثر سے قبول کر دے وقت لگا کر آنے کے بعد آدمی ایسے رہتا جیسے کہ آگ سے نکلا ہوا آدمی آگ سے بچ کر نکلنے کے بعد آدمی کیسا رہتا اس کے تاثرات الگ رہتے 2-4 دن کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا کارگزاری فی الفور سنانا چاہیے یہ بات یوگانڈا کارگزاری کے وقت میں روم میں بٹھا لے کے بولے تھے ہمارے کو اصل جی جب تعلیم کے حلقے سے نکلیں گا اور محلے میں جا کے اور لوگوں کو سنیں گا لوگ اس کی بات کا کیا کریں گے اثر لیں گے میرے بھائیوں ہم تعلیم تو سنتے اس کی ایک بھی بات ہم استعمال نہیں کرتے ہم لوگ کیا سمجھتے تعلیم الگ ہے اور ہمیں دینے والی دعوت الگ ہے سمجھتے منتخب حدیث میں فضائل تبلیغ میں قرآن کی آیتیں حدیثیں دعوت کے عنوان سے خروج کے عنوان سے اتنی ساری ہیں وہ ہم سنتے ہیں روزانہ نہ یاد ہے نہ بیان کرتے لیکن اس چلے میں آپ لوگ اس کو استعمال کرو انشاءاللہ نماز کی باتیں جو ہے اور کلمے کی باتیں ایمان کی باتیں یقین کی باتیں جس دن جو سنتی اور شام کو تم لکھ لینا آج تعلیم میں سنے سو 6 باتیں میں آج پہنچائی نئے لوگوں کو نیا مواد ملے گا نئے لوگوں کو نئی چیزیں ملیں گی جی پلسرات ملے گی لوگوں کو جی شفاعت ملے گی لوگوں کو خروج کی فضیلت ملے گی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک ملے گی لوگوں کو ارے بھائی دیکھ ہمیں اب بھی اس تعلیم میں ایک بات سنکاتی رہی تیرے کو بھی سنا تم دیکھ کیسی بات ہے کہ صحابہ آپس میں ایسا مذاکرہ کر لیے سو باتیں حدیث کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس ہے صحابہ کے اندر اگر یہ عادت نہ ہوتی یہ ایک بھی حدیث ہمارے پاس نہ ہوتی حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ امت میں وہ چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں ایمانی سطح کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے حضرت کی منشا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے اور اس محنت کے ذریعے سے امت کو اس سطح پر لا کر کھڑا کر اب وہ صحابہ والی چیزیں نہیں تو ہم کیسے ادا کر سکتے تو کوشش کرو گے تعلیم میں انشاءاللہ جی اگر آرام ایک وقت رکھ لیے تو 4 گھنٹے تعلیم آرام سے ہو سکتی اگر آرام ایک وقت میں رکھ لیے تو تعلیم آرام سے 4 گھنٹے ہو سکتی ہے 1 گھنٹہ سیکھنا سکھانا اور 1 گھنٹہ مسئلے مسائل اور آداب اور 2 گھنٹے تعلیم کتابیں بدل کر ٹھیک ہے انشاءاللہ اور جس دن جو بات تعلیم میں سنی اور اس دن وہی باتیں ہمارے دعوت میں اور ہماری جو ہے بات پہنچانے میں وہ باتیں رہنا اور آپس کے تذکرے میں بھی وہی باتیں رہنا ٹھیک ہے انشاءاللہ 2 باتیں ہوں گی تیسری بات ماشاءاللہ ہمیں دوسرے کو تو کیا ہوتا ابزر کر کو دیکھے نہیں جی آپ سب لوگ بھی دیکھے رہتے ہمارے گونڈا غفور حاجی صاحب جی سب کے نمازیں بہت جلدی پورے ہو جاتی غفور حاجی صاحب کی نماز
देखिए कौन तो भी प्रैक्टिकल है तो गफूर हाजी साहब की नमाज जल्दी नहीं होती, पूरी ज़िंदगी का उनका मामूल देखा, वो ज़बान से कम अमल से ज़्यादा बोलते थे लोग। 2 रकात नमाज की नियत करे तो उन्होंने हमारे 4-6 रकात होते, 4-6 रकात होते। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहि रहमा के ज़माने में और हमारे बचपने और पुराने ज़माने में और जमात मुस्तकिल नवाफिल पर मश्क करते थे। नवाफिल क्या करते थे? मश्क करते थे। लेकिन आज आने को हमारे अंदर एक ऐसी कमज़ोरी लाहिक हो गई, हम क्या समझ रहे? नफिल छोड़ना दावत का तकाजा समझ रहे। नफिल छोड़ना क्या समझ रहे? दावत का तकाजा समझ रहे। हज़रत जी फरमाते कि भाई नफिल छोड़ देने में नुकसान है, नवाफिल छोड़ना नहीं है। अगर कोई ऐसा तकाजा है उसकी तरतीब बदलना है, उसका वक्त बदलना है। नमाज के बाद फ़ौरन बयान है, नमाज के बाद फ़ौरन बयान है। पहले लोगों को जोड़ लो, जमा कर लो और जो है कि बयान में लोगों को बिठा लो, तरगीब दे लो, समझा लो। फिर बयान पूरा होते फिर क्या करो? मुसल्ले की तरफ दौड़। नवाफिल के साथ साथ अवाबिन भी पढ़ो। इशराक का तो माशाल्लाह अच्छा रिवाज है, लेकिन चाश का तो बिल्कुल नहीं, चाश का तो बिल्कुल नहीं जी। और हम खुद अल्लाह के फजल से जमात में जाते और जिस तरह से हम इज्तिमाई अमाल की फ़िक्र करते, एक एक साथी की नवाफिल और सुन्नतों की भी और इसी तरह से फ़िक्र करके और उनको पढ़ने लगा। जब तक किसी साथी को तालीम या मशवरे में आने की इजाज़त नहीं, जब तक कि वो चाश्त ना पढ़ ले। इसी तरह से मगरिब के बाद अवाबिन, इसी तरह से तहज्जुद में सब लोगों को इज्तिमाई तौर पर उठाना। वक्त से पहले अगर कोई उठ जा रहा है तो उठ जा रहा है, इज्तिमाई तौर पर एक वक्त तय हो गया, उस वक्त में पूरी जमात को उठना छुटना है, उठना छुटना है। मेरे अजीज़ों, किसी भी अमल को छोड़ के दावत ये दावत नहीं है, बल्कि ये नुकसान करना है। पूरे दीन की दावत है हमारे यहाँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, हमारी दावत ही ये है कि ईमान वालों, इस्लाम के अंदर, ईमान के अंदर पूरे दाखिल हो जाओ। हम आमाल छोड़ के कैसे दाखिल कर सकते? हम खुद आमाल छोड़ के लोगों को जो है 100% हमें कैसे दाखिल कर सकते? इसलिए मेरे अजीज़ों, ये आप लोग तो माशाल्लाह मामूलात की पाबंदी के साथ ही होंगे। अल्लाह हमारे इस नेक गुमान को पूरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते कि वे तहज्जुद में 20-20 साल से पाबंदी है और चाश्त में 30-30 साल से पाबंदी है। हमें छोटे बच्चे रहने को जुम्मा मस्जिद के एक मुअज्जिन थे पुरानी मस्जिद के टाइम पे, उनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत मजाका करते थे हम लोग। लेकिन उनका मामूल ये था, उन्होंने खुद बोल रहे थे 30 साल से मैं चाश की नमाज नहीं छोड़ा। 30 साल से, हाँ 30 साल से ये जुम्मा मस्जिद के मुअज्जिन साहब थे कि मैं जो चाश की नमाज नहीं छोड़ा। उनकी दुआ करने का एक तरीक़ा मुझे याद है कि अल्लाह मेरे गुड़गे अच्छे रख, अल्लाह मेरे कोने भी अच्छे रख, अल्लाह मेरे छाती भी अच्छा रख, अल्लाह मेरा सिर भी अच्छा रख, ऐसा दुआ करते थे वो मुअज्जिन साहब जी। चाश पढ़ के जी ये दुआ करते थे। वो दुआ जो है हमारे को बचपन में सुना अच्छा ज़बरदस्त याद है। वो बोलते थे कि मैं 30 साल से और मैंने चाश्त की नमाज नहीं छोड़ी जी। अभी मैं पिछले कारगुजारी सुनाया था सोमालिया की, दाऊद भाई के घर में हम थे मस्तूरात जमात में सोमालिया में। तो मगरिब की नमाज के बाद बयान है, तो उन्होंने हमें माइक सेट कर ले को निकलने से पहले जो
ان ہمیں چھوڑ کے نکل کے بھاگا تھا، نکل کر بھاگ گیا تھا چھوڑ کے. جی ہم بہت پریشان ہو گئے تھے، کہیں کا بھائی آدمی ایسا ہمارے چھوڑ کے بھاگ گیا. پھر ہمیں مستورات کو، ہمارے مستورات کو آواز دے کے مائک نکالنے لگا لگے. میرا جو بیان تھا ذرا لمبا ہو گیا تھا، تو پھر مائک نکالنے لگا کے اور اسی طریقے سے اور تھوڑا بات چیت کر کے پھر ہم لوگ آہستہ سے دوسرے ریور کو لے کے پہنچے تھے مسجد کو. ہمیں مسجد پہنچے تک اذان ہو کے اور وہاں پر اذان کے 10 منٹ کے بعد یا 5 منٹ کے بعد نماز پڑھتے، مغرب کی بھی سنت نوافل کو ٹائم دے. تو ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے پوچھے کیا بھائی ہم بیچ راستے میں ایسا چھوڑ کے بھاگ کے آگے کیا بات ہوگی. تو اس نے بتایا میرے کو اور ہماری پوری جماعت کو، وہاں کے پورے مسجد والے لوگ بھی موجود تھے، کہ ہمارے معمولات میں سے یہ بات ہے. میری اپنی یہ بات بتا رہا ہوں کہ 2 سال ہو گئے اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں نہ ہو، ایسا نہیں. اگر میں تمہارے ساتھ رہتا تو 2 سال کا یہ معمول ٹوٹ جاتا. اذان سے پہلے مسجد میں آنے والوں کو میں بھاگ کو ہی، ہمارے کو وہیں چھوڑ ڈال کو گھر میں ان بھاگ گیا کرنا. اس دن سے کہ آج تک ہم اس بات کا تاثر لے رہے ہیں. آج بھی جہاں کہیں بھی میں بیان کرتا ہوں یہ ایک عجیب کیفیت میری ہو جاتی ہے کہ 20 سال سے لوگ اذان سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں. اب میری بات سنو، کم سے کم ہمیں جماعت میں ہے، اس میں ہمیں نماز کی تیاری نہیں کرنا. کون سی تیاری کرنا؟ اذان کی تیاری کرنا. ہمیں نماز کی تیاری نہیں کرنا. کون سی تیاری کرنا؟ اذان. کم سے کم یہ چلات ہوگی، اذان ہوئی ہو اور ہم مسجد میں ہو، ایسا رہنا. اذان سے پہلے وضو کر لے کے آ کے بیٹھنا اور بیٹھ کر کیا کرنا؟ وضو سننا. بیٹھ کر وضو سننا. ہمارے علاقے میں اللہ نے جن سے بہت کام لیا، بڑے بزرگ اور علماء میں سے تھے سید نور اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کے معمولات میں سے یہ بھی ایک معمول تھا، حضرت اذان سے پہلے مسجد میں پہنچتے تھے اور جتنی دیر مسجد میں رہتے تھے 2 زانو بیٹھتے تھے. ان کو جو اچھے طریقے سے قریب سے دیکھے وہ لوگ ابھی زندہ ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. سید نور اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کے ذریعے سے کہاں ویلگوڑ کا مدرسہ، کہاں ہمارا جو ہے یہ اس کا خانقاہ کا مدرسہ، مسجد کا نام اس خانقاہ ہے وہ جی، یہ مسجد کا نام اس بس اسٹینڈ کا مدرسہ جی. اور کہاں آتما کور کا مدرسہ، کہاں کرنول کا مدرسہ. اللہ نے ان کی مختصر سی زندگی میں دعوت کے کیا فراست رکھنے والے تھے. لوگ سمجھتے ہیں عالم لوگ تو کچھ نہیں. کتنے بڑے عالم ہمارے علاقے کے چراغ ہیں اور کتنے بڑے دعوت کے کام کر کے مرتے. سب سے پہلے میں نے حضرت کو دیکھا تھا یہ کہیں ہمارے نندیال کے یہ شیڈ کے اجتماع میں، نون پلی کے مارکیٹ یارڈ کے اجتماع میں. تو ہم چھوٹے بچے تھے، ہمارے دادا ہاتھ پکڑ کے لائے تھے. تو ایک آدمی ایسا ہے وہ خالی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام کرتے آ رہے. تو دادا کون دادا ہے ہمارے دادا کو بھی سلام کریں. کون دادا ہے تو نور اللہ قادری والے کو بہت بڑے عالم. تو کہیں کہ انہوں خالی سلامت کرتی ہیں. نے کہا ہو بیٹا رسول اللہ کی سنت ہے سلام کرنا. ہمارے دادا بولے تھے اس عام مجمع میں ہوتے تو بھی سلام کرنے کا موقع سامنے والے کو نہیں دیتے تھے، انہوں خود سلام کرتے. اور ایک بات میری ان کی زندگی کی میری کہ ہماری بھینس جو ہے کرنول کے بھیساں کے ہسپتال میں ہے. ہماری بھینس کرنول کے بھیساں کے ہسپتال میں، میں ہمارا صبح 2 جنے کرنول کے ہسپتال میں، بھیساں کے ہسپتال میں. ہمارے چھوٹے بھائی کو وہاں رکھو، میں آ رہا ہوں چابول آنے کے لیے. میں کرنول کے بس اسٹینڈ میں گئی ہوں، بس اسٹینڈ میں ٹھہر کو ہوں. بڑے بھی تو بول کو جب کو میں 9 کلاس یا 10 کلاس میں کی تھا، بڑے بھی تو بول کو میں کیا کریں ان کے پاس جا کر السلام علیکم حضرت بولے. میرے کو وہاں کھڑو کر لے کو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. جس وقت میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا
کرنول کے بس اسٹینڈ میں کھڑو کر لے کو میرے کو یہ سکھائے تھے انہوں. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی. کہاں سکھائی انہوں؟ کرنول کے بس اسٹینڈ میں بس کے واسطے ویٹنگ کرتے ہو تو میں جا کو ان کو سلام کریا تو ایسا کھندے پہ ہاتھ ڈال کو کھڑو کر لے کو سکھائے سے دعائیں. دعوت بھائی ہے، دعوت اسی رہتی دعوت. ہمیں ہمارے بچے کو سکھا لے سکے نہیں، ہمارے گھر کے بچے کو سکھا لے سکے نہیں. یہ رہے بول کو اگر نمونے تلاش کرنا چاہے تو ہر کونے میں ہر گلی میں ایسے داعی مل جائیں گے جو ہمارے لیے نمونہ بنیں گے. تو میرے عزیزو، میں یہ بات آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں معمولات میں کہ بھی 20-20 سال سے ان کی اذان نہیں چھوٹی، 20-20 سال سے تہجد نہیں چھوٹی. جی ہمارے بیتم چلے کے امیر صاحب حاجی عبدالغنی صاحب ہیں، تقریباً میرے کو واپس آ کر بھی 20-25 سال ہو گئے پڑھ کے فارغ ہو کے. لیکن میں دیدہ و دانستہ جو ہے دیکھ رہا ہوں کتنا بھی سفر ہو آدھی رات میں بھی اگر وہ سو جائیں تہجد کی نماز ضرور پڑھتے، سفر میں ہو یا حضر. چاہے ان کے گھر سے رپورٹ لے لینا یا انہوں جس جماعت میں جاتے ہیں اس سے رپورٹ لے لینا. جی یہ ہماری دیکھی ہوئی تجربے میں آئی ہوئی بات ہے. جیسے ہم نے غفور حاجی صاحب کو دیکھا تھا اور ویسے ہمارے بیتم چلے کے امیر صاحب برساں ہو گئے لیکن جو ہمارے بیتم چلے کے امیر صاحب حاجی عبدالغنی صاحب ان کی تہجد ناغہ نہیں اللہ ماشاء اللہ. حرض مرض تو رہتا ہی ہے لیکن فجر سے پہلے تہجد کے پابند. تو ہم دعوت کے ساتھیوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، پابند تو رہتے ہیں، وہ ان کی تہجد ایسا پابندی چل رہی ہے، چاشت کی پابندی چل رہی ہے، اوابین کی پابندی چل رہی ہے، لیکن دعوت کے عنوان سے کسی نفل کو ترک کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے وقت کو تھوڑا تبدیل کر لینا، تقدیم و تاخیر کر لینا. کیا کر لینا؟ تقدیم و تاخیر. جو چیز ہم چلانا چاہ رہے اور وہ چیز ہماری زندگی میں ہو، جو چیز ہم چلانا چاہ رہے اور وہ چیز ہماری زندگی میں موجود رہے. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. نوافل کے پابند تو آپ رہیں گے پہلے سے، لیکن دعوت کے کسی تقاضے کے نام پہ نفل چھوڑنا نقصان ہے، بلکہ یہ دعوت کا بھی نقصان ہے. نفل اپنی جگہ ہے اور اپنی محنت اپنی جگہ ہے. اپنی محنت کا نام لے کر اور اس نوافل کو چھوڑنا یہ دعوت کا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو نقصان عظیم ہے. 4 نوافل تہجد، اشراق، اوابین اور جو ہے کہ چاشت، ان 4 نوافل کے ساتھ اور اپنے فرض نماز کے بعد کے نوافل کے ساتھ ہم کیا کرنا؟ وقت کو مکمل کرنا. ہم تیاری نماز کی نہیں بلکہ کس کی کرنا؟ اذان کی کرنا. تو کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے آخری بات، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جی اب یہ ہے خدمت کی. کیا ہے بھائی؟ خدمت. حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ کے زمانے میں اور آپ خود جو ہے رات سب سونے کے بعد آ کے بیت الخلا صاف فرماتے تھے. اگر بعض لوگوں کا نظریہ ایسا ہے کہ خدمت کرنے سے انسلٹ ہوتی ہے، خدمت کرنے سے وقت گر جاتی ہے، تو وہ کبھی بھی کام کا ساتھی نہیں بن سکے. وہ کبھی بھی اس کے کام کا ساتھی ہونے کا دھوکہ ہے اس کو، لیکن وہ کام کا ساتھی. کتنا پیارا جملہ ہے ماشاءاللہ. لوگ بولتے ہیں اور ہم بھی بولتے رہتے ہیں، خدمت سے خدا، عبادت سے جنت ملتی ہے. یہ خدمت کو بڑھانے کے لیے یہ بہترین جملہ ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے. اگر کوئی یہ چاہے، اگر کسی کے ذہن میں ایسا ہو خدمت کرنے سے انسلٹ ہوتی ہے، خدمت کرنے سے عزت گرتی ہے، خدمت کرنے سے اور جو ہے دعوت کے کام کو نقصان ہے، تو میرے عزیزو وہ قیامت تک اور موت تک وہ دعوت کا ساتھی نہیں بن سکے.
خدمت سے ہی دعوت کا وجود ہے. خدمت سے ہی دعوت کا کیا ہے بولو؟ وجود ہے. خدمت سے ہی دعوت کا وجود. اگر ملکوں میں جاتے تو خدمت کر کے ہی لوگوں کو جوڑنا پڑتا. ملکوں میں جاتے ہیں، باہر جاتے تو خدمت کر کے ہی لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جوڑنا پڑتا ہے. حیات الصحابہ میں مستقل باب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال، وہ اخلاق جن سے لوگوں کو کیا ملتی تھی؟ ہدایت ملتی تھی. مستقل باب ہے حیات الصحابہ میں. یہ سارے کام خدمت کے عنوان سے، یہ سارے کام خدمت کے عنوان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کرنے والوں کو القاب بھی دیے، خدمت کرنے والوں کو سراہا ہے. خود فرماتے ہیں ایک سفر کے موقع پر کہ آ کے صحابہ کارگزاری سنا رہے ہیں، یا رسول اللہ ایسا آدمی ہم نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے کہا کیسا آدمی؟ بولے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں قرآن پڑھتا رہتا ہے اور جہاں بھی قیام کرتے ہیں نفل پڑھتا رہتا ہے اور جہاں بھی بیٹھتے ہیں بس اللہ کی بات کرتا رہتا ہے. بڑی اس کو امت کی فکر ہے، بہت وہ دیندار آدمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، او اس کا دماغ دوسری طرف جا رہا ہے، اس کے دماغ کو پلٹو پہلے. نبوت کی ذات تھی، درمیانی درجہ لانا ہے امت کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تمہارے جانوروں کو پانی کون پلاتے ہیں؟ یہ تو چھوٹے کام ہمیں کرتے تھے. اور تمہارے اونٹوں کو چارہ کون دیتے تھے؟ یا رسول اللہ یہ تو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہم لوگ تھے. یہ خیمے کون گاڑتے تھے؟ یا رسول اللہ ایسے کاموں کے لیے تو ہم جیسے لوگ تھے. اچھا کھانا پکا کے اور کون سرو کرتے تھے؟ یا رسول اللہ یہ تو سب کام ہم کر لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے لاکھ درجہ تم بہتر ہو جو رات دن نفل پڑھ رہا ہے، رات دن تلاوت کر رہا ہے اور رات دن پتہ نہیں کیا کیا کر ڈال رہا ہے. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ خالی کھوٹیاں کاٹ رہا ہے، اونٹاں چارہ دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس آدمی سے، ارے بولو اس آدمی سے لاکھ درجے تو بہتر ہے. ہاں یا رسول اللہ کیا بات بولے آپ؟ میں نے کہا ہاں اس سے بہتر تو ہے، اس سے بہتر تو ہے. میرے عزیزو، اب دیکھو پھر ہمارے امیر صاحب کی بات آ جاتی ہے. کئی بولے تو انہوں ایسا بات ہم بولتے تھے، وہ وقت تو میرا دماغ خالی تھا، وہ باتیں دماغ میں بیٹھ گئیں. کنواتے ایسا ہمارے امیر صاحب کیا بولتے تھے ہمارے پہلے 4 مہینے میں؟ خدمت والی تبلیغ سیکھو، بیان والی تبلیغ نہ سیکھو. کیا بولتے تھے؟ خدمت والی تبلیغ سیکھو اور بیان والی تبلیغ نہ سیکھو. بیان والی تبلیغ میں گھاٹا ہے، بیان والی تبلیغ میں نقصان ہے. خدمت والی تبلیغ میں فائدہ ہی فائدہ ہے. خدمت والی تبلیغ میں فائدہ ہی فائدہ ہے. کبر جو ہے نا خدمت والی تبلیغ میں نہیں آتا. کبر جو ہے، بڑائی جو ہے، بیان والی تبلیغ میں آتا. یہ جو جملے بناتے نا ہمارے اکابر لوگ، یہ ہمارے ذہن کو سانجنے والے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس لیے میرے عزیزو کہ ماشاءاللہ اب خدمتیں تو آپ کی طے ہوتی رہیں گی، اللہ اپنے فضل سے پورا بھی کرائیں گے. لیکن اگر جس کسی کو خدمت کا موقع مل جائے، غنیمت سمجھنا. کیا سمجھنا؟ غنیمت سمجھنا. میں آج تک جتنی جماعتوں میں گیا ہوں، ہماری جماعتوں میں سب سے اچھا پکانے والا میں ہوں. امیر صاحب بھی میں ہوں اور سب سے اچھا پکانے والا بھی میں ہوں. ہمارے رفیع میں تو خالی کھچڑی پکاتے تھے. یوگانڈا میں تھے ہمارے ساتھی نا، انہیں تو خالی کیا پکاتے ہیں؟ ان کی خدمت میں خالی کھچڑی جی کھچڑی پکاتے ہیں. جب میری خدمت آتی کبھی پلو سالنا پکاتے، کبھی بریانی پکاتے، کبھی مصر والوں کو دعوت دیتے تھے. گواہ ہے دیکھو، اس لیے بول رہا ہوں میں جی. تو میرے عزیزو، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ خدمت کر کے چمچہ پکڑے بغیر تو امیر کے درجے کو نہیں آتا آدمی. لیکن اس کو جی وہ دیوبند کا، ارے نہیں بول گیا دیکھو میں
مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاتھ کے زبردست کھانے کھا کے ہیں. سبحان اللہ. دیوبند میں عظمتی سالن بول کے ایک بنتا تھا, وہ ہفتے میں ایک بار بناتا تھا, ٹائم بچانے کے لیے. ہفتے میں ایک بار بنا کے ہمارے دروازے کے اوپر ایک ایسا تھا رکھنے کا, اس میں رکھ دیتے تھے. یو پی میں سردی ایسی رہتی ہے جیسے کہ ایسا اوپر رکھے تو فریج میں ایسا کا رہتا ہے, اتارتے رہنا کھاتے رہنا, ڈال لے کے گرم کھانا بنا لیتے رہنا اور سالنا اتار لے کھاتے رہنا. 8 دن چلتا وہ سال, 8 دن. اس میں ہر طرح کی سبزی رہتی ہے. جتنا دن گزرتے رہتے وہ سالن میں ٹیسٹ بڑھتا رہتا. لوگ پوچھتے کہیں کا سالن نہیں ہے, تو میں کیا بولتا, عظمتی سالن بولتا. مفتی صاحب لوگ اور مفتی اسلم صاحب اور ان کے بھائی ابو بکر اور جو ہے عبد الرحمن, یہ سب لوگ کیا کرتے کہ مولانا تمہیں عظمتی سالن بناؤ, مولانا تمہیں عظمتی سالن بناؤ, مولانا ایسا بنا کو کھلا لیتے تھے. اور ایک جنے تھے نیلور والے, کیا نام, اسحاق احمد صاحب. انہوں گوشت لے کے آتے 1 کلو چکن, وہ پکانے کے بعد ہمیں 3 جنے کھانا. اللہ, سب سے پہلے زیادہ گوشت کیسو ان کے دور میں چلے کیسو, میرے کو گوشت کھانا سکھائے ہی نہ. نور بھائی 1 کلو گوشت لاتی نور بھائی, خالی 3 جنے بیٹھ کو کھا لینا اسے. میں پکا رہا, 3 جنے بیٹھ کو کھانا. چوتھا آدمی کون تھا بولو, ہمیں کھاتے اس ٹائم پہ ہمارے اسحاق میں سب کہتے ہیں یہ بیٹا کہیں کو آیا رے. وہ زندگی دوبارہ نہیں آتی بابا. اللہ ہمیں جنت میں اس سے بھی بڑے مزے عطا فرمائے. وہ زندگی واقعی مفتی صاحب یاد کر لے کے کبھی کبھی رونا آ جاتا. وہ وقت دوبارہ نہیں لوٹتا. ہر ایک کے بچپنے میں کچھ باتیں ایسی رہتی ہیں تو بس وہ یاد سے ہی تعلق رہتی ہے. اللہ ان سب اعمال کو قبول فرما رہا ہے. ورنہ اس سے پہلے ہم 1 کلو گوشت لا کے کم سے کم 10-12 آدمی کھاتے تھے. آدمی کے ایک ٹکڑا ایک حصہ ڈال لے. پھر تو ہم چاول والے لوگ ہیں, 2 دڑیاں ڈال لے تو بھی کیا کیے, گوشت کا سالنا کہیں میں لگا فیلنگ رکھے گا. اب انہوں جب سے آئے 1 کلو 3 آدمی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ایسا کھاتے تھے ہم لوگ. اور جب سے ہمارے کو بھی اچھا عادت ہو گئی, اب موریتانیہ گئے, اب موریتانیہ میں تو اب خالی گوشت کی عادت ہے. اب ڈاکٹر نکو بولے تو بھی اب کسی بہانے سے گوشت کھانا ہو کو جان کیستا ہو, ایسی حالت ہے. موریتانیہ میں تو ماشاءاللہ ہمارے 8 آدمی کی جماعت ہے, 3 بکرے آتے تھے, سارے بکرے بھنے ہوئے, مشوی بولتے اس کو. پہلے ہم 1 بکرے میں آدھا بچا دیتے تھے, پھر دوسرے مہینے میں بکرا پورا کھاتے تھے, دوسرے مہینے میں 2 آئے تو تھوڑا بچتا تھا, تیسرے مہینے میں 2 آئے تو پورے ہو جاتے تھے, اور چوتھے مہینے میں 3 آئے تو بھی کم پڑتے تھے. 3 بکرے سارے آئے تو بھی آخری مہینے میں کم پڑتے تھے. اور جس وقت میں ہم لبنان میں تھے 4 بکرے بقرعید کے دن, 4 بکرے ایک وقت میں 8 ساتھی کھا لیے کیچ کے گوشت مشوی میں. گوشت ایسی چیز ہے آدمی کھاتا رہے تو کھاتا چلا جائے. خیر ہماری بات رہ جائے گی, پھر اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی دیکھو, خدمت والی تبلیغ کریے. آپ کے ساتھیوں میں سے ہر ساتھی خدمت کے لیے تیار رہیو اور جو ہے اچھی خدمت کریو. اور خدمت میں صرف پکانا نہیں ہے, ایسے پاؤں پوش رہتے ہیں نا, ایسے پاؤں پوش بھی جو ہے دھوتے رہنا. چٹائیاں بھی اگر کسی مسجد میں ایسے ہیں تو 1-2 ساتھی کو طے کر دینا کہ اگر کیونکہ چھوٹے مسجدان ہیں تو 1-2 رہتے ہو, دھو کے سکھا دے اپنا, پھر دوسرا ڈال دے. اگر کوئی ایسے گاؤں میں گئے اور جہاں پر اس طرح کی چیزوں کا کوئی رواجش نہیں ہے تو پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں, گھڑیال میں سیل نہیں تو سیل لا کے ڈال لینا, کسی جگہ بلب نہیں تو بلب لا کے ڈال لینا. گاؤں والے ڈالنا جو بول لیتے رہتے, لیکن ان کو ٹائم مل کے نہیں آ رہا تھا. ہم خود ہم نے بیدم چلنا مرکز کی ایک کارگزاری کیا کہ پاؤں پوش جو ہے نا ختم ہو گئے تھے ہمارے مسجد کے مرکز کے. ہم ایک وارم سے بول لیتے ہیں مسجد وار جماعت میں بیٹھ کے, ابھی امیر صاحب وہ نہیں دیکھو, امیر صاحب لا لینا, اتمیاں کو دوپہر میں بہت پواں گرم ہو جاتی ہیں, ایسا کیا کی کرنا. بول کے 1 وارم سے 1.5 وارم سے آج لیں گے سنبھالیں گے بول لیتی ہیں. ہمارے بیدم چلے میں لہارے آتے نا پتھر ڈالے آنے میں, ایک جنا راجستھان سے ایک ڈرائیور آیا, اونر بھی نہیں ہوں ڈرائیور, انہاں کے ظہر کی نماز پڑھ کے عصر سے پہلے محلے کا کو ڈالتا ہے. ہمیں عصر کو نماز کو ہے تو وہ راجستھان کے ڈرائیور لا کو
ہماری مرکز میں پاؤں پوش بھی اور وہ سامنے کا ایک پٹا بچھا ڈالتا ہے ٹکاٹا. ہم سوچے کہ یار دیکھو ہمیں 15 دن سے ہمیں بول لیتی ہیں ڈال لینا بول کو, لیکن ہمیں ڈال لے سکے نہیں, ہر ان ڈال ڈالے گا. یہ بھی خدمت کے دائرے میں ہے. ہنڈیاں ہیں پکیزہ دھو کے رکھنا. کئی کہ تو انہوں 6 مہینے سے نہیں دھو کے رکھے رہتے, موزن سب خالی ہوں پانی اڑالتے رہتے ایسا رکھتے. کہتے یہاں کے موزن ایسا نہیں کرتے لوگ. ہمیں ہنڈیاں بھی دھونا اور جو ہے چٹائیوں کی بھی دیکھنا, پاؤں پوش بھی دیکھنا, اور امام صاحب کے مصلے تو ایک 10-12 رکھ لینا. 10-12 ہائی کوالٹی نہیں تو بھی کم سے کم لو کوالٹی تو بھی رکھ. جس مسجد میں جس کھیڑے گاؤں میں گئے جا کے مصلہ بچھا دینا, تو مسجد کا امام مقتدی دیکھیں گے یہ مصلہ کہاں کا, جماعت رکھو گی, اللہ جب تک وہ نماز پڑھائے گا امام اور اس کے دل میں تمہاری جماعت کے لیے ایک اچھی فیلنگ رہے گی. یہ سب خدمت کے دائرے میں آتے. جان کے ساتھ مال بھی خرچ کرنا, یہ موجودہ حضرت جی کی بات ہے. یہ موجودہ حضرت جی کی بات ہے جی. اپنے علاقے میں وقت لگاؤ لاکھ روپے خرچ کے ساتھ. کیا بولتے ہیں؟ اپنے علاقے میں وقت لگاؤ کتنے ساتھ؟ لاکھ روپے خرچ کے ساتھ. کم سے کم 50,000 تو ہونا چاہیے. آخری ذرا 25 تو رکھو, اگر اتنا بھی نہیں بولتا کم سے کم 10 تو بھی رکھ لو. 1.5 لاکھ روپے ویسے ہو جائیں گے تمہارے. آدمی 10,000 بول لے تو بھی 1.5 لاکھ ہو جائیں گے. کتنے مسجدوں کے مصلے آ جائیں گے, کتنے مسجدوں کے پاپوش آ جائیں گے, کتنے مسجدوں کے لائٹ آ جائیں گے, کتنے مسجدوں کو فین نہیں تو فین پڑ جائیں گے. اور تمہاری جماعت واپس آنے کے 2 سال تک بھی وہ فین پھرتا رہے گا. 100 کے لوگ بولیں گے ارے یہ نندیال جماعت کا فین ہے, اور امام نماز پڑھ کے بولیں گے یہ نندیال جماعت کا مصلی ہے. یہ سب خدمت کے امور ہیں. یہ سب کس کے امور ہیں؟ خدمت کے امور ہیں. یوگانڈا میں جب ہم گئے تھے, رفیع بھائی ہے بول کے کارگزاری بول رہا ہوں, ہمارا جو تام سیٹ ہے نا ہم یوگانڈا میں چھوڑ کے آئے. تام سیٹ جو ہے ہم یوگانڈا میں چھوڑ کے آئے. ہم اس میں سے بکیٹ لے گئے تھے, برتن لے گئے تھے, اور جو کوکر وغیرہ بہت ساری چیزیں لے گئے تھے. تو وہ ساری چیزیں ہم کیا کریں, وہاں جو یوگانڈا کے اندر جو مرکز تھی, مرکز میں حسین مصطفیٰ بول کے ذمہ دار ساتھی تھا, اور اس کو ذمہ دار بنا کے ہم تام سیٹ وہاں چھوڑ کر آئے تھے. اور تقریباً 2018 میں یا 2017 میں ہم حبشہ گئے تھے, اور وہاں کے جوڑ میں وہ لوگ آئے تھے. تو انہوں نے کیا بولے میرے کان میں, تم لوگاں جب تام سیٹ چھوڑ کے آئے تھے ہماری مرکز میں آج تک تمہارا تام سیٹ چل رہا ہے. 2009 میں ہم گئے تھے, 17 یا 18 میں جب ہم حبشہ مستورات جماعت گئے تھے, اس وقت میں انہوں نے بولا تمہارا تام سیٹ یوگانڈا مرکز میں اب تک چل رہا ہے. ہماری جماعتیں اس کو یوز کر رہی ہیں. کسی مسجد میں 2-4 لوگوں نے 2-4 پلیٹ کر کے تام سیٹ بھی دلا دیتے. یہ سب جو ہے ہمارے دعوت کے اخراجات ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بھئی 40,000 لے کے کیسا جانا چلے جماعت میں, تو اس میں کیا خرچے رہتی. خرچ کرنا سٹارٹ کرے تو یہ سارے خرچے ہمارے کو معلوم ہوتے. یہ سب خدمت کے عنوان میں آتی. اور ہم لوگ خدمت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں, خالی پکا کے کھلانا, اور وہ بھی اپنے آدمی میں کچھ کھلانا, دوسرے آدمی کے نہیں کھلانا. خدمت والے کے دل میں یہ رہنا بھئی پورے گاؤں کو کھلانا, پورے محلے کو کھلانا, آخری درجہ پورے مسجد کو کھلانا بول کے رہنا, پورے مسجد کو کھلانا بول کے رہنا. جی ابھی ہمارے بیدم چلے میں ایک مستورات جماعت آئی تھی, وہ اس کی تھی گدوال کے پاس, کوسا گاؤں کی مستورات جماعت, مانوپاڑ منڈل کی مستورات جماعت اشرے کے لیے آئی تھی. اب کیسا بھی عام طور پر مستورات جماعت کو دعوتاں فکس ہوتی, لیکن آخر سے ایک دن پہلے انہوں نے جہاں جہاں پر کام کیا اور مسجدوار کے پورے جماعت کے ساتھیوں کو جوڑ کر اور جو ہے بہترین دعوت کرے, بہترین دعوت کرے. تو ہمارے بیدم چلے کے ساتھیوں میں مطلب انفرادی طور پر میں سنا جماعتوں کا تو ایسا رہنا, دیکھو کیا بریانی پکائے, کیا بریانی پکائے. سائٹ سے سنا, میں سائٹ سے سنا جماعتوں کا تو ایسا رہنا. اور کون آدمی بول رہے جو بالکل دعوت جماعت میں کم لگتا ہے, ان کو بھی جماعت کا گریٹنس سمجھ میں آ رہا ہے.
یہ جماعت کتنی اچھی تھی. ایک دن بیان میں بیٹھا نہیں اور ایک دن ملاقات میں رہا نہیں, لیکن اس کی فیلنگ کیا ہے؟ بہت اچھی جماعت. جماعت کا تو اس طرح یہ خدمت کا اثر ہے جو لوگوں پر مرتب ہوتا ہے. آدمی اپنے علاقے میں وقت لگائے اور 50,000 کے ساتھ لگائے تو اس طرح کی خدمتیں اور اس طرح کے ضروریات لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے پہلا کام یہ کھانا کھلانے کی خدمت ہے. جی, حیات الصحابہ میں آپ پڑھ لینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات نبوت میں آپ دیکھ لینا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو دعوت کر کے ہی جوڑا تھا. کیا کر کے جوڑا تھا؟ دعوت کر کے ہی جوڑا تھا. ایک آدمی ایک بکری کھانے والا, لیکن بکری کی ایک ران پکا کر 40 سال کو ان کی دعوت کرے گا, اور وہ ایک ران پکنے کے بعد 40 آدمی کھا کر بھی بچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو لے کر دعوت پیش کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے کتنی تھوڑی چیز دی اور کتنی برکت دے دی کہ جس دین کو میں لایا ہوں اور اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. بعض لوگوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بعض لوگوں نے کہا تھا ارے یار تو نے تو جادو بہت اچھا سیکھ لیا. ماننے والوں نے ایسا کہا اور نہیں ماننے والوں نے ایسا. تو میرے عزیزو, کھانا کھلانا, یہ خدمت کرنا, یہ دعوت کے اولین محنتوں میں سے. اس لیے ہر ساتھی خدمت کو حقیر نہ سمجھے, خدمت والی تبلیغ سیکھے. تو کرو گے انشاءاللہ. اچھی بات بھائی, میں نے 4 باتیں بتانے کی کوشش کی ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی پہلی چیز کون سی تھی بھائی؟ دعوت میں زیادہ وقت لگانا. رہبر سے ہم ڈیپینڈ ہو جائیں گے, وقت نہیں لگا سکیں گے. جس مسجد میں جائیں گے اپنے رہبر خود چوز کرو, اس رہبر کو کیا بات چلانا تم تقاضا ڈالو. بیرون والے مستورات والے, مستورات بیرون والے, پہلے بار دوسرے 4 مہینے والے, تیسرے 4 مہینے والے, پہلے 4 مہینے والے. یہ رہبروں کو لے کر صبح 2.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اور عصر سے لے کر عشاء کے بعد تک 2-2.5 گھنٹہ, یہ مکمل وقت پوری جماعت ملاقات میں رہنا. ملنا کب ہے؟ کھانے کے وقت میں, تعلیم کے وقت میں. عمومی گشت کے لیے صرف 3 آدمی کو چھوڑ ڈالو, وہ 3 آدمیاں عمومی گشت اور خدمت کر لیں گے, باقی سب لوگ محنت کے در پہ رہیں. دعوت میں سب سے زیادہ وقت لگے. رہبر اگر ہم مقامی رہبر کے تابع ہو جائیں گے, فجر کی نماز کے بعد 3 گھر بلا کے لائے گا, 3 گھر ملا کے لائے گا, اب بولے گا تمہیں ناشتے تک سو جاؤ. اب کیا بولے گا؟ ناشتے تک سو جاؤ. اب سو کر اٹھنے کے بعد کیا رہتا؟ دعوت کا تو پورا وقت ختم ہو گیا. جی, دعوت میں وقت لگانے کا مطلب ہے رہبر اپنے بناؤ. رہبر نہیں ہو تو بھی اگر علاقہ معلوم ہے تو چلے جاؤ, نوعیتیں الگ کر کر کے, اور کم سے کم ایک دن میں 4 گھنٹہ ملاقات ضرور کرو ہر ساتھی. اور دوسرا عمل ہے تعلیم. اور تعلیم کے عنوان سے بھی جو بات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے, جو بات جس دن ہم سنتی وہ بات اس دن اس دعوت میں آ جائے. یہ صحابہ کی دعوت کا خاصہ ہے. ہمیں دعوت میں پرانے 10 سال پہلے سے سو باتیں چلاتے ہیں. آج صبح جو بات تعلیم میں سنی وہ بات شام کو ہمارے منہ پہ نہیں آتی. یہ دعوت نہیں ہے, یہ عداوت ہے. ہماری محنت دعوت کب بنے گی؟ تعلیم میں جو بات سنی وہی بات جا کے کیا کرنا؟ شام کو محلے میں بولنا. صحابہ ایسا کرنے کی وجہ سے حدیثہ موجود ہے ہمارے پاس. صحابہ رسول اللہ کی بات کو اس طریقے سے نہ چلاتے, حدیث ہمارے پاس موجود نہ ہوتے. سب سے اچھا داعی وہ ہے کتاب میں سنے اور فوراً وہ بات چلا, جو بات سنے وہی بات چلا. یہ تعلیم خود سننے اور اس کے اندر کی بات کو چلانے کے لیے. تعلیم میں زیادہ وقت لگا. اور سونے کا وقت اگر 24 گھنٹے میں یعنی کہ دن میں ایک بار رکھ لیں گے تو پھر تعلیم کے لیے تقریباً 4 گھنٹے نکل جائیں گے. 1 گھنٹہ مکمل سیکھنا سکھانا قرآن اور تجوید, 1 گھنٹہ مکمل مسئلے مسائل, اور 2 گھنٹے میں کتابیں بدل بدل کر تعلیم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور تیسری بات نوافل. معمولات کے تو آپ پابند رہتے ہی ہیں, اذان کے بعد سارے مسلمان آتے ہی ہیں, لیکن جماعت کے ساتھ ہی
اذان کی تیاری کرنا. اگر نوافل کا وقت ہو جیسے مغرب کے وقت میں اگر بیان ہے، مغرب کے وقت میں اگر کچھ گشت ہے تو ان اعمال کے بعد ہے تو بھی ہمیں اپنے نوافل کو کیا کرنا، پورے کرنا. تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان نوافل کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد کے نوافل ہم پورا کرنے کی کوشش کرنا. پورے اعمال کے ساتھ ہی ہماری تبلیغ مؤثر ہوگی. اعمال کو قصر کر کے تبلیغ مؤثر نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ان معمولات کے اندر، ان نوافل کے اندر اپنی تسبیح بھی پوری کریں. اور تسبیح جو ہے بہتر ہے ایک جگہ بیٹھ کر کرے تہجد کے وقت میں، یا کم سے کم چلتے پھرتے تو بھی اپنی تسبیح کو کیا کرے اور مکمل پورا کرے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو لگا دیں، اپنے ذہن کو بھی لگائیں اور اپنے جسم کو بھی لگائیں اور اپنے مال کو بھی لگائیں. اور سب سے آخر والی یہ خدمت کی بات ہے. بھئی ہمیں تبلیغ جو ہے خدمت والی سیکھنی ہے اور وہ قبولیت والی، مقبولیت والی تبلیغ رہے گی. اور یہی تبلیغ سے امت کو نفع بھی پہنچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں، اور یہی اعمال جو ہے زیادہ تذکرے کے قابل جو ہے ہمارے درمیان میں ملتے ہیں. وہ تذکرے، جیسے تذکرے تو سارے ملتے ہیں لیکن وہی تذکرے زیادہ ملتے ہیں اور جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی موجود ہے اور آپ کی محنت اور مشقت بھی موجود ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوگوں کو خدمت والی تبلیغ بھی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اچھا، اور سب سے آخر اس کی بات کہ بھائی پورے سفر میں اپنے ذہن کو مشورے میں استعمال کرنا. کس میں استعمال کرنا؟ طے ہونے سے پہلے. کیا ہونے سے پہلے؟ کئی بولے تو سب ساتھی پرانے ہوں اور کام کرنے والے ہوں، اور کیا حساب رہتا ہے میرے کو دوسرے سال لگانے کے بعد معلوم ہوا. دوسرے سال لگانے کے بعد 110 کلو کا آدمی 90 پر 6 کلو کا ہو گیا. ساتھ یہاں ہر ٹائم دماغ چلی بول لو پھر وہ جماعت نہیں چلتی. صرف کہاں چلانا؟ مشورے میں رائے دینے کے لیے چلا. مشورے میں رائے دینے کے لیے چلا. اس کے بعد پورے دن وہ آدمی مکہ. جب جماعت چلتی، آدمی جاتا جاتا کیا بولا؟ وہ ایسا ہوتا تو اچھا تھا. بیماری اسٹارٹ. آدمی کیا کر دیا مشورے کے بعد جاتے جاتے؟ نہیں، وہ ایسا ہوتا تو اچھا تھا. اسٹارٹ ہو. اس آدمی کی تربیت نہیں ہو سکتی. اس آدمی کی کیا نہیں ہو سکتی؟ تربیت نہیں ہو سکتی. ایسا ہوتا تو اچھا تھا اگر بول کے بول لیا تو گیا کام سے، گئی بھینس پانی. دماغ کہاں چلانا بولو؟ مشورے میں رائے دینے کے لیے چلا. جی ہم ایک بات بولتے ہیں، دیکھو جی، مشورہ 3 چیزوں کا نام ہے: اتحاد فکر، اجتماعی قلوب اور نہج صحیح. اتحاد فکر کا معنی ہم سب کی فکر یہ ہو یہاں سے ہر گھر کا ایک آدمی جماعت میں نکل جائے. یہاں سے ہر گھر کا ایک آدمی، اس فکر میں ہمیں کیا رہنا؟ متحد رہنا. اجتماعی قلوب کیا ہے بھائی؟ ہاں، سب کے دل جڑے ہوئے ہو. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بات پر کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے. جی، اجتماعی قلوب کیا ہے؟ جو طے ہو گیا جم گیا. ورنہ تو رائے کس کی الگ الگ ہے. یہ ایک دوسرے آدمی سے کبھی جڑ ہی نہیں سکتا. اتنے خیالات رہتے. اب ایک جماعت ہے بولے تو ایک آدمی کی رائے رہتے چوک میں جانا، ایک آدمی کی رائے رہتے چاول جانا، ایک آدمی کی رائے رہتے بیدم چلے جانا. اجتماعی قلوب کیسے ہو سکتا؟ اگر جماعت طے ہو گئی بھائی ورنگل کی بیدم چلا جائے گی، جم گئے بس. پہلی رائے بھول گئے سب. ہماری جو رائے تھی چاول کی، ہماری جو رائے تھی چوک کی، وہ بھول گئے ہم. اب کس پر جم گئی؟
بے دم چلنے پر جم گئے. یہ ہے اجتماعی قلوب. یہ کیا ہے؟ اجتماعی قلوب. اور خصوصاً ہم ساتھیوں میں اجتماعی قلوب بہت ضروری ہے. ہمیں نفع جماعت سے اور اس کام سے اس وقت میں اٹھا سکتے. رائے دینا پہلے، رائے دیتے وقت میں بولو میں یہ رائے دے رہا ہوں، اس رائے میں یہ فائدہ ہے. طے ہو گیا تو ٹھیک ہے، ڈرنا شروع کرو، رونا شروع کرو، اللہ سے مانگنا شروع کرو. اگر نہیں طے ہو گیا خوش ہو جاؤ، تمہارے دل کی جو بات تم نے بول دی، تمہارا حق تم نے ادا کر دیا. تمہارا حق تم نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے تھے، اے اللہ کے نبی کیا تم سچے نبی نہیں ہیں؟ نہ کہا سچا نبی ہوں. کیا دین اسلام سچا نہیں ہے؟ نہ کہا دین اسلام بھی سچا. تو پھر حضرت دب کے ایک تمہیں فیصلہ کر رہے ہیں، دب کے ایک صلح کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر جو بات انہوں جانتی تیرے کو ابھی اتنی دور خبر نہیں ہے، تو خاموش ہو جا عمر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری زندگی ان کو وہ بات یاد آتی تو اونٹ ذبح کرتے، ان کے پاس جو کچھ رہتا وہ سب صدقہ کر دیتے اور یہ کہتے میری ہلاکت، میری بربادی، میں نے ایسا کیوں کہہ دیا، میں نے ایسا کیوں کہہ دیا، ایسا میرے دل میں خیال آیا کیوں. وہ ہمارے امیر ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، اور ہمارے علم سے ان کا علم بڑا ہوا ہے. ہم خود کہتے ہیں امیر کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، امیر کے فیصلے میں خیر ہوتی ہے، اور یہ اپنی زبان سے بول کر پھر جو ہے میٹا اترتے خود تو ایسا ہے تو اچھا ہوتا. یہ بربادی ہے. یہ کیا ہے بولو؟ بربادی. ہرگز نہیں، کسی بھی معاملے میں جو طے ہو گیا، دل جمع ہو گئے، انشاءاللہ اس اطاعت کی وجہ سے اللہ علاقوں کے علاقے اللہ فتح کرائیں گے. ہماری اطاعت کا اثر لوگوں پر پڑے گا، ہماری اطاعت کا اثر لوگوں پر پڑے گا. جی جیسے آپ لوگوں کو کئی بار یہ بات سنا کے ہوں، یوگانڈا کے وقت میں جب ہم رسول بھائی ہم سب لوگ کہ بمبئی کی جامع مسجد بھنڈی بازار میں گئے تھے، وہاں کے مفتی صاحب سے بولے تھے ہمارے کچھ نصیحت کرو، بولے تو انہوں $100 دو بولے تھے. تو ڈالر ابھی بدلانے کا تھا 2 دن کے بعد جی ضمیر بھائی کے پاس. تو ہم کیا بولے حضرت ہمیں ڈالر بدلانے میں ابھی ٹائم باقی ہے، سما پرس میں بدلا کے دیتی. تو حضرت کیا بولے مفتی صاحب کہ ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، بس میری نصیحت یہی ہے، یاد رکھو جو چیز تمہارے پاس نہیں ہوگی وہ امت کو نہیں دے سکو گے. اتنی بات بول کو ہمارے کو کمرے سے اٹھا کو بھیج ڈالے. بمبئی جامع مسجد بھنڈی بازار کے جو ہے کمرے میں ہم سائیڈ میں ملاقات کے لیے گئے تھے اور ہدیہ وغیرہ لے کے. تو حضرت یہ نصیحت کر کے بیمار تھے، اتنی بات بول کے ہمارے کو باہر بھیج دی. بولے تھے تمہارے اندر ذکر ہوگا تو ذکر پھیلے گا، تمہارے اندر اطاعت ہوگی اطاعت پھیلے گی، تمہارے اندر دین کی فکر ہوگی دین کی فکر پھیلے گی. اگر تمہارے اندر نفس پرستی ہوگی تو نفس پرستی پھیلے گی. تو بھی ہم خود پہلے جمنا شروع کریں گے، ہمارے پورے علاقے میں اطاعت رہے. اس لیے دل جمی جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مشورے میں رائے دیتے وقت میں بھی بیرون کے ملاقات کرنا ہے، اندرون کے کرنا ہے، دوسرے تیسرے 4 مہینے کے کرنا ہے کہ نوعیتیں الگ کر کر کے جماعتوں کو طے کر کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے ملاقاتوں میں لوگوں کو لگاؤ تاکہ صحیح فائدہ ہو اور امت میں سارے لوگوں سے ملا سکے. بات کر کے ان کو جماعت کے پاس مرکزی مقام جہاں پر مقام ہے اور وہاں پر ایک وقت میں سب کو جمع کرو. پھر فکر کی بات کرو، اللہ توفیق دیا تو ضیافت کرو، لیکن اپنے دل کو جمائے رکھو، اپنے دماغ کو چلاؤ مشورے میں رائے دینے کے لیے
اور جب طے ہو جائے تو پھر اپنے دلوں کو جما لو فیصلے پر کہ پہلے ہماری کچھ رائے نہیں تھی، جو فیصلہ ہوا وہی ہماری رائے تھی، اس بات پر اپنے دل کو جمانا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا کر لیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب کرے۔ ٹھیک ہے صاحب، بات کچھ زیادہ لمبی تو نہیں ہوئی نا؟ آپ لوگوں کے نکلنے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ میں دوسرے صوبوں میں دیکھا تھا اس طرح سے جماعتیں نکلتے ہوئے، جی کیوں بول تو اللہ کے فضل سے بہت سارے صوبوں میں اللہ نے مجھے پہنچایا، بہت سارے ملکوں میں بھی، جی اس کو دورے کی جماعت بھی کہتے ہیں، جسے ہمارے صوبے سے بھی ابھی آئے گی، لیکن ہم اپنے ضلع کے تحت میں اگر اس طرح کی جماعت بنا رہے تو ماشاءاللہ یہ ہمارے پورے علاقے میں شاید یہ پہلی بار ہوں گا۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگ نکلے تھے، جی تو یہ محنت کے عنوان سے، ہمارا عنوان صحیح کیا ہو بھئی محنت کے لیے ہو، تاکہ لوگوں میں خروج بڑھے، ہمارا جان مال زیادہ سے زیادہ لگتا۔ اگر ہم باہر جاتے تو بھی اتنا پیسہ نہ لگتا جتنا کہ ہم لوکل میں رہ کے لگا دیے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی 2,000 بھی بچ کے گھر کو آتے لے بولے سرکار نہیں آنا، باہر گئے تو 4,000 تو لگتے ہیں سلیم صاحب، اور وہ 4,000 بھی بچ گئے لے ہینچ لگا لے بولے سرکار ہے تو جانا نہیں، پھر بولے تو نہیں جانا۔ کم سے کم باہر جاتے تو 4-5 تو لگتے، یہاں ایک 10 تو لگیں گے بول کو نکل۔ تو بھئی آپ لوگوں کا نکلنا ہمارے پورے ضلع کے لیے خیر وجود میں لانے کا ذریعہ بنے گا۔ جی مہاراشٹر میں بھی کئی جماعتوں کے ساتھ ہمارے ساتھی بھی تھے اس میں، اور ہمارے ذمہ دار حضرات بھی تھے، لوگوں کے ساتھ میں تھوڑا بہت نکلا دیکھا، اور اسی طرح سے یو پی میں بھی کئی بار میں ساتھ رہا اور دیکھا۔ مدھیہ پردیش سرونج کے اندر بھی اس طرح کی جماعت جو بھوپال سے آئی تھی ان کے ساتھ رہا اور دیکھا۔ تو ماشاءاللہ آج کے دن میں آج آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں، اور آپ کی جماعت بھی اس نوعیت کی ہے، تو ماشاءاللہ امید ہے بہت اچھا کام کرے گی انشاءاللہ۔ آپ کی فکریں پورے ضلع کے سطح پر کام کریں گے۔ ہونے والا جو ہمارا کڑپا اجتماع مضبوط سے مضبوط ہونا، اور پورا ضلع اور کھڑا ہونے کی نیت سے آپ جو ہے آپ محنت کو شامل کریں اور اپنے آپ کو لگائیں۔ انشاءاللہ آپ کے لگنے کی وجہ سے اللہ ہمارے ضلع کو چمکائے گا۔ جی یہ طبقہ اپنے آپ کو گھسے گا تو ہمارے نئے لوگ تیار ہوں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو نئے لوگ ہمیں ایڈریس نہیں ملے گا۔ اس لیے تھوڑا تکلیفی صحیح تو تھوڑا محنت میں جمع ملاقاتوں میں کم سے کم ایک دن میں 4 گھنٹے کارگزاری جو ہے دن بھر کی عشاء کے بعد رکھ لو، مشورے میں کیا کرنا وہ سوچو، جسے وہ ترتیب میں نے بتایا تھا نا، جی سونے کی ترتیب ایک وقت میں رکھ لو دن میں، اور رات میں جو سوتے ہیں، اور دن میں ایک وقت میں، چاہے ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد ایک وقت کوئی طے کر لو، باقی وقتوں میں اور اپنے معاملات میں۔ اور دن بھر جو محنت کرتے سب ساتھی باقاعدہ کاغذ قلم کے ساتھ کرنا، اور جس جگہ سے ہم نکلتے ہیں تمہارے علاقے کے اتنے ساتھی بیرون سوچیں، اتنے ساتھی مستورات سوچیں، وہ پرچے ان کو دے کے نکلنا تمہارے ہاتھ سے، اور ایک لسٹ تم مرکز میں بھی رکھ لینا اپنے پاس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ زبردست چیز ہے، اپنا کاغذ قلم کے ساتھ میں، اور یہ کاپی میں چڑھانا، پھر مرکز کو بھی ایک کاپی رکھنا، وہ علاقے والوں کو بھی ایک کاپی دکھانا، جی ملاقاتوں کے درمیان میں، جی پھر اس کے بعد جو ہے تو اپنا علاقوں کے اندر دعا بھی کرتے رہے۔ اکثر غریب غربا علاقہ ہمارا، پھر بھی بڑے دل جوئی کے ساتھ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی تھوڑی سی تسلی سے بھی اللہ ان کو تسلی دے کر نکلنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ہر آدمی کو تسلی دینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بہت زیادہ تسلی دیتے، کسی کو دنیا کی، کسی کو جنت کی، کسی کو آخرت کی، کسی کو جنت میں محل کی، کسی کو پڑوس میں جنت کی، یہ ساری خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی، اپنے ساتھیوں کو دی ہوئی ہے۔ یہ سب ہم سن کر اور جو ہے لوگوں میں یہ بات کو چلاتے رہنا، تو ایسا کر لیں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جماعت بہت اچھا کام کرے گی، اور آپ لوگوں کی محنت سے پورے علاقے میں خیر وجود میں آئے گا، اس نیک امید کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب مل کر دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم بکا اصول و بکا حل و بکا اسیر، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین،
اعوذ بکلمات اللہ التامات کلہا من شر ما خلق بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللہم بکا اصول و بکا حول و بکا اصیر بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، مراشد امور الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، مراشد امور الہم فرما۔ اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، اے اللہ امیر اور مامورین کے لیے خیر عطا فرما، اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا کو سامنے رکھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے اعمال میں استقامت عطا فرما، ہماری دعاؤں میں قبولیت عطا فرما، ہماری خدمت میں اللہ تقویت عطا فرما، آپس کے ساتھیوں میں انکساری عطا فرما۔ اللہ اس پورے ضلع کو اپنے فضل سے قبول فرما، اللہ اس پورے ضلع کے ہر منڈل و دیہات کو قبول فرما۔ اے اللہ جو چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں تو اپنے فضل سے عطا فرما، اللہ جو چیزیں اس ضلع کے لیے بہتر نہیں ہیں اللہ اپنے فضل سے ان چیزوں سے خود بخود دور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتحاد فکر نصیب فرما، اجتماعی قلوب نصیب فرما، نہج صحیح عطا فرما۔ اے اللہ اس جماعت کو جن جن مسجدوں میں جن جن علاقوں میں اللہ یہ جماعت کام کرے گی اللہ ان سب علاقوں کو قبول فرما، جن جن لوگوں سے یہ جماعت ملے گی ان لوگوں کے دلوں کو نرم فرما، دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو جان مال لگ رہا ہے اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما، اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما، اللہ تو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرما۔ اللہ جو باتیں کہیں سنی گئیں کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہم کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے، اللہ تو روحانی قوت عطا فرما، اللہ تو نے تیرے فضل سے تو نے چنا ہے، اللہ تیرے فضل سے تیرے کرم سے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہونے والے ہمارے کڑپا اجتماع کو قبولیت سے سرفرازی عطا فرما، اللہ ہمارے پورے ضلع کو محنت میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس خروج کو اپنے فضل سے قبول فرما، جو ساتھی جتنے وقت کے لیے اللہ اس میں شریک ہو رہے ہیں اللہ جو اول سے لے کر آخر تک جو لوگ ساتھ ہیں اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے قبول فرما، اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ نصرت حقہ کے فیصلے فرما، نصرت حقہ کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جب تک تو نہیں چاہے گا لوگ تیار نہیں ہوں گے، اللہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اللہ ان لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے جن لوگوں سے ہم ملاقات کریں گے، اللہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ان لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے، اللہ جس علاقے میں ہماری جماعت گزرے گی اللہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اللہ ان لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، جس علاقے سے یہ جماعتیں چلیں گی پھریں گی اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما، یہ ایک ایک ساتھی کو قبول فرما۔ اللہ نہ جانے کتنے حالات میں اللہ کتنی چیزوں میں اللہ ہم پس و پیش کر کے ہم نکل رہے ہیں، تیرے فضل سے نکل رہے ہیں، تیری توفیق سے نکل رہے ہیں، اللہ تیرے کرم سے تیرے فضل سے ہمارے نکلنے کو قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، تیری مدد شامل حال فرما۔ اللہ خصوصاً اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ اس کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آل اولاد کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ خصوصاً یہ جو جماعت نکل رہی ہے اللہ یہ ساتھیاں اللہ جس وقت میں جو بھی دعا مانگیں گے ہر جائز دعا میں پورے ضلع والوں کا، پورے صوبے والوں کا، پورے ملک والوں کے
پورے دنیا والوں کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ عالمی سطح پر کام کرنے والوں کی مدد و نصرت فرما۔ پورے عالم کے علماء صلحاء کی عمروں میں عافیت کے ساتھ، درازی کے ساتھ ان کے خیر کو وجود عطا فرما۔ اللہ ان کے شر کو ختم فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دہلی مرکز کی حفاظت فرما، دیوبند مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً اللہ ہم جن مدرسوں سے منسلک ہیں، اللہ اس میں پڑھنے والے طلباء کو، ان کے والدین کو، اس میں پڑھانے والے اساتذہ کو، اس کے معاونین کو، اللہ قیامت تک کے لیے پوری زنجیر کو اللہ تو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ یہ جو ساتھی نکل رہے ہیں، اے اللہ پورا وقت لگانے کے دوران میں نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ساتھی نکل رہے ہیں، اے اللہ وقت کے مکمل ہونے تک، اے اللہ عموماً اے اللہ موت تک کے لیے نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما۔ جس وقت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اے اللہ تو غیب سے ان چیزوں کا ہمارے حق میں انتظام فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرما۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام، اللہم صلی علی خیر الانام، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔